اگر کوئی نماز میں فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی سنن نوافل کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے ڈائریکٹ سورت شروع کر دے، یعنی وہ اللہ اکبر کہے، ثنا پڑھنے کے بعد الحمدللہ پڑھنے کے بجائے ڈائریکٹ سورت شروع کر دے قل هو اللہ احد، تو اب وہ بندہ کیا کرے؟ اس کو اگر یاد آ جائے تو وہ اس سورت کو چھوڑ کے ڈائریکٹ سورہ فاتحہ کی طرف جائے، کیا کرے؟ تو اس کی ٹوٹل 4 صورتیں بنتی ہیں. یہ 4 صورتیں اپنے ذہن میں رکھیں گے تو ساری زندگی کبھی بھی سورہ فاتحہ بھول گئے نا تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے اب کیا کرنا ہے، کب سجدہ سہو کرنا ہے اور کب نہیں کرنا. پہلا سینیریو دیکھیں، اگر اس نے ایک آیت سے ابھی کم پڑھا ہے، سورہ فاتحہ بھول گیا اور اب سورت اس نے شروع کی اور ایک آیت سے ابھی کم پڑھا تھا کہ اسے یاد آ گیا، تو فوراً یہ سورت چھوڑ کر سورہ فاتحہ شروع کر دے، اس کے بعد سورت ملا لے، اور آخر میں سجدہ سہو بھی اس کو نہیں کرنا کیونکہ اس نے ابھی ایک آیت نہیں پڑھی تھی کہ اس سے یاد آ گیا کہ سورہ فاتحہ تو پڑھی نہیں ہے. تو جب ایک آیت سے کم پڑھی ہوتی ہے، فرض قرات کی مقدار سے کم پڑھی ہوتی ہے، تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا. آپ سورہ فاتحہ دوبارہ شروع کریں اور سورت ملائیں اور رکوع کریں، سجدہ سہو نہیں لازم، آپ کی نماز ہو جائے گی. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ اس بندے نے سورت شروع کر دی اور اس کی ایک آیت سے زیادہ پڑھ دی، مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ چھوڑ دی اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد بولا تو اس کو یاد آیا کہ سورہ فاتحہ تو پڑھی نہیں ہے، تو اب کیا کرے؟ تو اب بھی جہاں تک اس نے پڑھ لیا وہیں روک دے جملہ پورا کرنے کے بعد اور پیچھے جائے، سورہ فاتحہ شروع کرے، پھر دوبارہ سورت ملائے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے، دوبارہ سورت ملائے. اور اب چونکہ یہ ایک آیت بھول کر زیادہ، ایک آیت یا اس سے زیادہ پڑھ چکا ہے، تو اب آخر میں سجدہ سہو اس کو کرنا پڑے گا. تو ایک آیت سے کم پڑھا تھا کہ یاد آ گیا تو سورہ فاتحہ شروع کرے، سورت ملائے، سجدہ سہو نہیں ہے. ایک آیت سے زیادہ سورت پڑھ لی، اب یاد آیا کہ سورہ فاتحہ پڑھی نہیں ہے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی ملائے گا اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے گا. تیسری صورت یہ ہے کہ حضرت نے سورت پڑھی قل هو اللہ احد مکمل کی اور رکوع میں چلے گئے. اب رکوع میں یاد آیا کہ سورہ فاتحہ تو پڑھنا بھول گیا تھا، ڈائریکٹ سورت ملا لی تھی. سجدے سے پہلے اگر اس کو یاد آ جائے کہ اس نے قیام میں سورت تو پڑھی ہے لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا اس سے رہ گئی ہے، تو اب اس کے لیے واجب ہے کہ رکوع سے یا قومے سے دوبارہ قیام کی طرف پلٹ جائے. قیام کی طرف پلٹے گا اور اب سورہ فاتحہ پڑھے گا پہلے، پھر دوبارہ سورت ملائے گا اور پھر دوبارہ رکوع فرض ہے، دوبارہ رکوع کرے گا، دوبارہ قومہ کرے گا اور یہ نماز جاری رکھے گا اور آخر میں اس کو سجدہ سہو کرنا ہے. اور آخری سینیریو یہ ہے کہ یہ اتنا بھولا رہا حتیٰ کہ جب یہ سجدے میں چلا گیا نا تو اس کو یاد آیا کہ پیچھے جو رکعت میں پڑھ کے آیا ہوں اس میں سورہ فاتحہ تو میں نے پڑھی نہیں، ڈائریکٹ سورت پڑھ لی ہے. تو سجدے میں جانے کے بعد پلٹنا جائز نہیں ہوتا، اب پیچھے قرات کے لیے نہیں پلٹ سکتے. اب اس بھول کا نقصان ختم کرنے کے لیے صرف آخر میں سجدہ سہو کریں گے تو نماز بالکل ادا ہو جائے گی. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فرض کی 2 رکعتوں میں اور باقی نمازوں کی ہر رکعت میں اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ بھول کر ڈائریکٹ سورت شروع کر دیتا ہے اور ایک آیت پڑھنے سے پہلے یاد آ جاتا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھے، سورت ملائے، سجدہ سہو لازم نہیں، نماز ہو جائے گی. ایک آیت سے زیادہ پڑھتا ہے اور یاد آ جاتا ہے تو اس سورت کو چھوڑے، سورہ فاتحہ پڑھے، سورت ملائے اور آخر میں اب سجدہ سہو کرنا پڑے گا. تیسرا سینیریو یہ ہے کہ یہ سورت پڑھ کے رکوع میں چلا گیا، رکوع میں یاد آیا کہ سورہ فاتحہ رہ گئی ہے، قومے میں یاد آیا کہ سورہ فاتحہ رہ گئی ہے، تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ قیام کی طرف پلٹے، سورہ فاتحہ پڑھے، سورت پڑھے، دوبارہ رکوع کرے، دوبارہ قومہ کرے، نماز مکمل کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا. اور آخری سینیریو یہ ہے کہ یہ پہلی رکعت دوسری رکعت کے سجدے میں چلا گیا، اب یاد آیا کہ اوپر جو قیام میں نے کیا اس میں سورہ فاتحہ پڑھی نہیں ہے، ڈائریکٹ سورت پڑھ کے میں نے رکوع کر لیا، تو اب آخر میں صرف سجدہ سہو ہے، اب پلٹنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. سجدہ سہو کرے گا، نماز بالکل ادا ہو جائے گی. ان 3 سینیریوز میں اگر سجدہ سہو بھی بھول گیا تو پھر نماز واجب الاعادہ ہے، اس نماز کو دوبارہ دہرانا پڑے گا. اور اس سینیریو میں جب واپس پلٹنا واجب تھا اور اس نے کم علمی کی وجہ سے سمجھا کہ واپس پلٹنا کوئی جائز نہیں ہے اور اس نے جان بوجھ کے نماز کو جاری رکھا،
یعنی اس کو رکوع میں یاد آیا کہ اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور یہ پلٹا نہیں اور اس نے نماز کو جاری رکھا، تو یہ اب جان بوجھ کے واجب ترک کرنے والا ہے، اس کی نماز سجدہ سہو سے پوری نہیں ہوگی، اس کو اس نماز کو دہرانا پڑھے گا، یہ نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی۔